اگر نیا وزیر اعظم پھر آئے گا تو وہ شاید خط لکھ دے. نیا وزیر اعظم پھر دیکھیں لوگوں پر چھوڑے, لوگوں کو بالکل صحیح ہے. میں بالکل آپ اس پہ اگری کرتے ہیں عدالت کا جو آپشن 6 ہے کہ عوام کے پاس جائیں ان سے. دیکھیں عدالت کا نہیں کام, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. ہم نے 6 آپشنز دیے نا, 6 آپشنز دیے تھے, اسی ایک آپشن کے تحت تو وہ نااہل ہوئے. بادی نظر میں وہ امانتدار نہیں. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ فیصلے پولیٹک عدالتوں میں نہیں ہوتے, یہ عدالتوں کے باہر ہوتے ہیں. ہم نے مسلم لیگ نون سے درخواست کی ہے. صاحب کورٹ میں خود نہیں لے کے گئے تھے آپشن 6 کے, چلیں آپ اس کو ہم استعمال کرا لیں. میں عرض یہ کرنا چاہیے عدالت کو ہم 58(2)B دے دیں, ایک سے ادھر سے جان چھڑائیے اور ادھر دے دیں. آپ کے وکیل گئے نا, آپ کے وکیل گئے, انہوں نے کہا کہ آپشن 6 استعمال کر لیا جاتا ہے. اعتزاز احسن صاحب نہیں ہے نا عدالت کے پاس کس آئینی اختیار کے تحت عدالت سپریم کورٹ اسمبلی توڑے گی؟ نہیں توڑ سکتی. اسمبلی توڑنے کا اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس ہے, کسی کے پاس اور نہیں ہے. یا جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ کسی کے پاس اکثریت نہ رہے, مجھے نہیں پتا. مجھے اس فیصلے کا جو ہے وہ کئی مضمرات کے اوپر اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ خیر جو بھی فیصلہ آیا اس کا تو پوری دنیا میں مذاق اڑا ہے, صرف میں نے نہیں کہہ رہا. میری عرض یہ ہے جو رانا صاحب جو بات کریں اور طارق صاحب کی بات سے ان پرنسپلی میں ایگری ہوں. اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانزیشن ہو تھرو ووٹ, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن عدالت یہ انفورس نہیں کر سکتی. پولیٹیکل پارٹیز آئیں, ایک چیف الیکشن کمشنر پہ متفق ہو, وہ معاملہ آپ جلد سے جلد حل کر لیں. بالکل آپ کے نئے وزیر اعظم آگے نا, شاید آپ نئے وزیر اعظم, پرانے وزیر اعظم صاحب نے بھی آفر کی تھی. آپشن 6 پہ کیوں نہیں جاتے آپ ان آپشنز کو نہیں مانتے؟ وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے, اگر آپ اگری ہیں, پریزیڈنٹ نے یہ بات کی ہے, آپ اگری ہیں آپشن 6 پہ اگری ہیں کہ عوام کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے جی یہ آپشن استعمال کر لیا جائے, تو لیڈرشپ کیوں نہیں مانتی؟ 26 اپریل کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کو, کیونکہ ہم آئینی طور پہ وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی قیادت نہیں بیٹھ سکتی تھی. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. یہ کل اس پروسیس کو شروع کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے, یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. جب یہ تو اچھی بات کی آپ نے کہ اس معاملے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. 12 جولائی کا ذرا ہمیں سمجھا دینا پھر کیا ہوگا. معاملہ خط لکھنے کا ہے, عدالت تو حکم دیتی ہے, حکم کو مانے. اگر حکم کو نہیں مانا جاتا, جیسے پہلے وزیر اعظم صاحب تھے توہین عدالت میں آئے, صدر صاحب کے 2 عہدوں ہیں, ان پہ بھی شاید کنٹیمپٹ لگنے جا رہی ہے, تو یہ پھر کیا ہوگا رانا صاحب؟ یہ 12 جولائی کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ وہ خط نہیں لکھ سکتے اور وہ نہیں لکھیں گے, تو اسی طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے. وہ فائنلٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گین کر چکا ہے. یا تو یہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں, اپیل میں جائیں, جو انہوں نے اپنا جو ہے وہ یعنی جو ڈیلے ہے اس کو کنڈون کروائیں, یہ اس فیصلے کے اوپر اپیل کریں. یا پھر یہ ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کریں, الیکشن میں چلے جائیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ضد پہ قائم ہیں اور سپریم کورٹ اپنا جو فائنل فیصلہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ ممکن نہیں ہے. نہیں, رانا صاحب سے یہ آپ پوچھ لیں کہ کیا آپ سپریم کورٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کا اناؤنس کر سکتے ہیں؟ جی سپریم کورٹ آپ ان سے پوچھ لیں, اگر یہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ابھی اختیار دے دیا ہے, سپریم کورٹ شیخ رشید صاحب تو خیر وہ تمام لوگ جن کا کوئی چانس نہیں آگے وہ تو یہی سمجھیں گے نا. دیکھیں فواد صاحب یہ بات نہیں ہے, مسلم لیگ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی کل باری آ سکتی ہے, یہ کل جو ہے حکومت میں ہو سکتے ہیں. کیا یہ پسند کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بالا تر ہو جائے, اور یہ پسند کریں گے کہ کیا جو لیجسلیشن ہے اور ایون کانسٹیٹیوشن ہم نے ایسی خبریں سنی کہ حکومت اختیاری میں کہ توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دے, جس پہ نااہلی ہو گئی, جس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کا, وہ اگر یہ استعمال کریں گے وہ تو اس وقت کی بات ہے. آپ اس پہ اگری ہیں توہین عدالت کا قانون ختم ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ غلط بات ہے. توہین عدالت کا جو ہے توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ آئین میں موجود ہے. آئین کو امینڈ کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ آئین کو امینڈ کر سکتے ہوتے تو یہ اب تک کر چکے ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ قطعی طور پہ نہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے, نہ اختیار ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے الیکشن کے آرڈرز کرے. سپریم کورٹ کا جو 6 آپشن ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے. یہی بات میں بھی کر رہا ہوں. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے صرف ایک کی لائلٹی ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, ایک وکیل کی لائلٹی پی ایم ایل این کے ساتھ. آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ, سر میں ذرا انڈیپینڈنٹ اوپینین لے لوں, آپشن 6 ذرا بیان فرما دیں. میں بھی
صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جس مسائل میں گھرا ہوا ہے ہم مزید مسائل کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری پرائرٹیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ مسائل کو حل کیا جائے, اور مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین راستہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بہت سی جو کنٹروورسی جو ہے اس وقت جاری ہیں, جو خام اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور مزید پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ حل ہو جائیں گی. نئے لوگ آ جائیں, وہ لوگ ان کو اپنا مینڈیٹ دے دیں اور پھر معاملات, تاکہ یہ معاملہ آگے چلے. اچھی آپشن آپ دے رہے ہیں سر, آپ اچھی چیزیں بیان فرما رہے ہیں, لیکن 12 جولائی نزدیک آ گئی, صرف 15 دن رہ گئے. میرا تو ایک ہی سوال بار بار کہ یہ الیکشنز ابھی نہیں کراتے, اس کے بعد آپشن 6 بھی موجود ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس وقت سب پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, یا چاہے وہ جوڈیشری ہو. دیکھیں یہ ہسٹورین جو ہسٹری لکھنے والا ہے نا, یہ بڑا ظالم ہوگا, اور جس وقت ہسٹری لکھے گا نا وہ نہ آپ موجود ہوں گی, اللہ آپ کو زندگی دے, ابھی تو آپ بہت جوان ہیں, لیکن ہسٹری لکھنے والا بہت دیر سے لکھتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جو کرائسس ہے اس کا کوئی انجام برا ہوا تو ہسٹورین کسی کو بھی شاید معاف نہ کرے. وہ دونوں آج جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ کسی کو شاید معاف نہ کرے. دیکھیں اسی لیے میں نے کہا سب پر میں نے تو آپ کو عرض کیا, آپ کہہ دیں رانا صاحب کو وہ لکھیں گے خط. دیکھیں بات یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی نا, پولیٹیکل ریئلٹیز. چلیں مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ سمجھا دیں, چلیں پولیٹیکل ریئلٹیز کو دیکھیں. عدالت کے فیصلے ایک طرف, یا پھر پارٹی سے وفاداری ایک طرف. اگر کوئی وزیراعظم بن گیا یا صدر بن گیا, وہ پارٹی سے وفاداری نبھائے گا یا آئین و قانون سے یا عدالت سے نبھائے گا؟ جو وفاداری اپنی پارٹی سے نہیں نبھا سکتا وہ آئین کا کیا وفادار ہوگا؟ اس کے لیے لائلٹی ضروری ہے, قربانی کا بکرا بن جائے. دیکھیں لائلٹی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو دیا ہے نا, یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا رہے تھے نا 6-8 مہینے تک, سارے لوگ بڑے وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے تھے, آج تاریخ کے سب سے بڑے ولن ہیں. میں آپ کو ایک بات, یہ انہوں نے کہا نا ہسٹورین, میری بات لکھ لیں, یوسف رضا گیلانی پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ہیرو ہوگا. نہیں ہوگا, اور باتیں کچھ ہو ضرور ہو سکتی ہیں, ہیرو نہیں ہوں گے. مجھے اپنی رائے یہ میں مانوں گا کہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ان کو اچھے الفاظ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی طرح, باقی لوگوں کی طرح اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا. مجھے آخری بات ذرا سمجھا دیں, دونوں سے میں جاننا چاہوں گی. نگران سیٹ اپ کی اگر بات ہوتی ہے, جو جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز ہو جائیں, ظاہری بات ہے اس کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اپوزیشن کی مشاورت سے ہوگا. جب ایک چیف الیکشن کمشنر پہ کنسنسس نہیں ہو سکتا, تو نگران وزیر اعظم اور اتنی اگلے جو سٹیپس ہیں پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پھر کچھ اور ہی, ہمیں کچھ بوٹوں کی آواز تو نہیں سنائی دے گی کیا؟ جی رانا صاحب. جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ یعنی پچھلے 4.5 سال اب گزرے ہیں, اور اس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی زرداری صاحب نے یہ کمال کیا, فلاں نے یہ کمال کیا. اگر کوئی ایڈونچرزم نہیں ہوا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یعنی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے اس کے قائد میاں نواز شریف نے ہر موقع کے اوپر یہ کہا کہ ہم ماسوائے اس طریقے کے جو آئین میں درج ہے اور ووٹ اور الیکشن کے علاوہ ہم کسی تبدیلی کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کریں گے. بلکہ یہاں تک عدالت کے آپشن 6 کو مانتے ہیں, عدالت کے آپشن 6 کو مانتے ہیں, جس میں واضح کہا گیا ہے آپشن 6 جو ہے عدالت کا, وہ صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو اگلے الیکشن تک عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر جو ہے یہ سنتے ہی وزیراعظم جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور اگلا الیکشن کو آئیں. انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن تک یہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے. بالکل صحیح ہے, میں رانا صاحب سے متفق ہوں. بالکل رانا صاحب آپ یہی پوائنٹ, اور یہ اس معاملے کا حل اس سے پہلے خط نہیں لکھا, اس کا حل جو ہے وہ اگلا الیکشن ہی ہے, وہ بھی گزر جائے گی. اس کا حل اگلا الیکشن ہے, یہ تو سب کہہ رہے ہیں اگلا الیکشن ہے. سر پھر آخری بات 12 جولائی آئے گی, وہ گزر جائے گی. میری خواہش ہے اللہ کرے کہ 12 جولائی کو مطلب جو ہے سارے دیکھیں نا, آفٹر ایک دفعہ ایک وزیر اعظم گھر بھیج کے ہم نے دیکھ لیا نا, اس کا جواب راجہ پرویز صاحب آ گئے. تو سوال یہ, اگر یہی لائن لگی تو میرا پرابلم یہ ہے, اکانومی مزید تباہ ہو جائے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور پھر میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر کوئی سامنے ہو گیا تو ہسٹورین جو بڑا ظالم ہوگا. اکانومی پہلے ہی تباہ ہو چکی, اس نے اور کیا تباہ ہونا ہے میرا خیال نہیں. تو پھر لیکن چلو جو بھی ہے اس کو بچانا تو ہے نا, اکانومی گولی تو نہیں مارنی نا. راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی بڑا رول ہے, اور آپ کی 6-7 پٹیشنوں کا بھی بڑا رول ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کو تو اب جانے دیں, اور میرا خیال ہے کہ اگلے کے جانے سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے.
چلیں اگلے کے جانے سے پہلے بہت بہت شکریہ رانا صاحب، فواد صاحب آپ کا شکریہ، جسٹس صاحب آپ کا شکریہ. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید 12 جولائی جب قریب آئے گی تو راجہ صاحب شاید وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پیپلز پارٹی سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا پھر سسٹم کو مزید خطرات دو چار ہوں گے. شاید آنے والا وقت ہی یہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اور 12 جولائی کو دیکھتے ہیں کہ اس پر پھر کیا عمل درآمد ہوگا. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.